بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کے آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی راہ میں تمام مصیبتیں برداشت کی جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھی، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی، تو یہ ان کے عالی مقام مہاجر صحابہ کرام میں سر فہرست تھے جو سوے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں، ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ باادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا، بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کی، سونے کی 1 ڈلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریفتہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن قعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جبکہ بعض اصحاب پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے، اور ان میں سے بعض اتنے گہرے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانی کے ساتھ ساتھ مالی جہاد میں بھی 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ اعلان کیا، جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیا انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھا ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی، سفر بڑا طویل اور دشوار گزار تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑے تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اقدس سے اجازت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ زار و قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش آج ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش العسر یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ خراج جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن، کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنا؟ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا۔ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے ہیں۔ جب انہیں سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے، جب سفر حج کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سفاری کا انتظام کرتے، ہودج پر سبز رنگ کا نہایت عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی، اور یہ ساری رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء، مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں
ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لاتے اور جو اشیاء بچ جاتے انہیں دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی اور بارگاہ الہی میں دعا کی الہی یہ جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نواز۔ پھر کہنے لگی میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور عرض کی اماں جان کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھیے ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے اماں جان گواہ رہنا میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ملی اس دن سے اور زیادہ حوصلہ کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی نسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ نصیحت بھی لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہو ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائے۔ جن بدری صحابہ نے وصیت کے مطابق یہ رقم وصول کی ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر ان کے حق میں دعا کرتی تھیں الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی عرصہ کے لیے بہت سا مال بچ گیا۔ انہوں نے عرصہ میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور 100 گواروں میں 4 بیویاں چھوڑی۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ عرصہ میں سونا چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑی سے کاٹنا پڑا جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔ وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کے ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کے غلاموں میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔
ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت وہاب بن عمیر شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دنیا ہی میں ہمیں نمٹا نہ دیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہزار رشک قربان، آپ کو صادق و مصدوق، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اقدس کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کریں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔